یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں خدا کا واسطہ ہے، تسا اگر حضرت نہ بھی نہ بولو گے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ کے دل کی دنیا بدلے گی۔ اگر ہم اپنے سٹیجوں کی حالت نہیں بدلیں گے، حضرت مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، میں بھی آپ کو حضرت 2-3 شعر سناؤں اور آپ کی سبحان اللہ لے کے چلے جاؤں، مجھے بتاؤ میں نے آپ کو کیڑی فکر دی ہے؟ صبح اٹھ کے آپ یہ تو کہو حضرت قاری رمضان کو سنا ہے مزہ بڑا آیا ہے، لیکن اگر قاری رمضان تمہیں کوئی فکر نہیں دے کے گیا تو میری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو نا 12 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں، بندہ حضرت کہتا ہے 6 مہینے ہو گیا سکول جاتے ہوئے مجھے کچھ نہیں آیا گھر، لیکن چھڈ پھر سکول ہے جا کے کام کر۔ تو حضرت 6 مہینے سکولوں کا اکھ نہ لبے تو کام تے لا دیتا جاندا ہے، تو جب بندہ ذکر رسول دی محفل چاہ کے کوئی رنگ نہ لے کے جائے تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھنا ہمارے بڑے کس طرح کے تھے، یہ آپ کو تربیت بتانے لگو۔ ادھر آپ کسی کو یہ کہہ دو یار تینوں ٹوپی پانی چاہیے ہاں کرنا چاہیے، میں نے کل ہی سمجھایا جی ہے، میرے اندر ہر بندے کے اندر اتنا تو غرور آ چکا ہے۔ اب سنو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوگا نا، یہ مدینے والے نے فرمایا وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مدینے والے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آج کے دور کی نہیں، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو داتا جویری کے مشائخ کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ مریدوں کے ساتھ آپ پہنچے بغداد میں تو لوگوں سے کہنے لگے دسو جی بہلول کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ شخص ہے، آپ اتنے بڑے پیر اتنے بڑے مقرر اور آپ بہلول کو ملنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم نے بہلول سے ملنا ہے، یہ جنید بغدادی کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کسی نے کہا حضرت وہ پھر فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوگا۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت بہلول ذکر و فکر کے اندر مشغول تھے، تو حضرت جنید نے جا کے کہا السلام علیکم۔ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے مجھے جنید کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا وہی جنید جس کا بڑا نام ہے، بہت بڑا پیر ہے؟ کہنے لگے جی فقیر وہی ہے۔ اب سننا ذرا یہ جملہ دیکھنا، حضرت بہلول نے کہا آپ کا اتنا نام ہے، کھانے کی آداب آتی ہیں؟ ادھر کسی سے پوچھو، حضرت کسی پیر سے ہی پوچھ لو اس کو حضرت آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ 5 منٹ کے اندر آپ کو وہ کیا ٹھیک کرے گا، مرید ٹھیک کر کے آپ کو رکھ دے گا۔ بہلول کہہ رہے ہیں کھانے کی آداب آتی ہے؟ کہنے لگے جی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سناؤ جی۔ اب دیکھو کھانے کے آداب کسی سے بھی پوچھو یہی آداب بتائے گا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا، کسی کے لقمے کی طرف نظر نہ ہوا ہے، اور اول و آخر اور حضرت انسان ہاتھوں کو یہی کھانے کے آداب ہے نا۔ اب سنو حضرت جنید نے یہی آداب بتائے۔ حضرت بہلول وہاں سے اٹھے، کہتے کیا ہے ایڈا وڈا پیر ہے کھان دے آداب نہیں آتے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنید بغدادی کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اتنا بڑا پیر ہے کھانے کے آداب نہیں آتے۔ حضرت بہلول آگے گئے، اب کیا تھا یہ جو جملہ گلا کہنے لگا ہوں، جس بندے کی توجہ ہے حساسیت کو سمجھیے گا، تو جو بندہ واقعی دل رکھنے والا ہے وہ تڑپ جائے گا کہ ہمارے بڑے کس طرح کے تھے، وہ تڑپ جائے گا کہ ہمارے بڑوں کے ظرف کتنے بڑے تھے۔ جب وہ آگے جانے لگے مرید کہنے لگے ان کے پیچھے کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو، دیوانہ سا شخص ہے۔ آپ نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ حضرت بہلول پھر آگے جا کے نا ایک مقام پہ بیٹھ گئے، تو حضرت جنید نے جا کے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ وہ کہنے لگے کون آیا ہے؟ اب یہ حسن جس کو سمجھ میں آیا نا وہ بولے۔ آپ نے کہا میں وہ ہوں جس کو کھانے کی آداب نہیں آتے۔ یہ ہے اپنی نفی کرنا۔ اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ یہ بلے شاہ کے جملے ہیں نا، یہ جملوں کا لطف بڑا لیا جاتا ہے، لیکن جملے دیکھو۔ مجھے بتاؤ تھوڑا سا عطر لگاؤ، تیسرا بندہ بولے گا یار کنے خوشبو لائی دی ہے، تیسرا بندہ بولے گا ایک بندے نے خوشبو لگائی ہو، لیکن ادھر کیا ہے؟ بلے شاہ کہتا ہے پھلا دا عطر بنا، اترا دا کڈ دریا، اترا دا کڈ دریا، اس وچ تو خوب نہا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ نہیں کہ حضرت عطر تھوڑا جہا لا، کہندا نہیں پھلاں دا عطر بنا، اترا دا کڈ دریا، اس وچ تو خوب نہا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی۔ اور قبلہ کی صاحب کیا کہتے تھے؟ جس کو میں کی ہوا لگی، نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی۔ یہ جو بتانا کیا کہتے ہیں، میں وہ ہوں جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ اب اگلا رنگ دیکھو، حضرت بہلول کہنے لگے اچھا آپ کو بولنے کے آداب آتے ہیں؟ کہنے لگے جی آتے ہیں۔ بتاؤ جی۔ انہوں نے کہا جی لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا۔ یہی حضرت ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بندہ کلام کرے، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، ان پڑھ بھی بیٹھے ہیں، لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرے، ہر بندے کو گفتگو سمجھ میں آئے، یہی ہے نا آداب۔
آپ وہاں سے اٹھے ہیں, کہنے لگے اتنا بڑا پیر ہے, نہ کھانے کے داب آتے ہیں نہ بولنے کے داب آتے ہیں. یہ تھے ہمارے بڑے ہیں. میں آپ کو کہہ دوں حضرت, آپ کو اتنی دیر ہو گئی ہے نماز پڑھاتے ہوئے, تو آپ کو یہ چیز ہے اگلا 5 منٹ کے اندر وہ سمجھ لو کہ اگلے کی عزت اتار کے رکھ دے گا. تینوں بہتا آندا ہے, تینوں بہتا پتا وے, سانو ایتھے کسی نو سمجھا کے ویکھ لو 20 سال ہو گئے نے حضرت سانو پڑھدے, سانو اج کل دا بچہ سکھانے واسطے آ گیا. میں کہ یہ جنید بغدادی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تو ہی تے بہلول, میں جنید. دوسری گل جو کی تھی نا, پھر حضرت بہلول آگے چل پڑے. پھر ان کے مریدوں نے کہا حضور یہ پیچھے آپ کیا لینے کے لیے جا رہے ہو, دیوانہ سا بندہ ہے, چھوڑیں آپ اس کو. آپ نے کہا نہیں جانے. پھر ایک مقام پہ حضرت بہلول بیٹھے, جا کے انہوں نے کہا السلام علیکم. میں کہا جی وعلیکم السلام. میں کہا جی کون ہے؟ اے جی رنگ حضرت. کہنے لگے کہ اے نہیں آکھے آپ پہلی دفعہ, نہ کہتے ہیں میں وہ ہوں, نہ کھان دی آداب آندے نہ بولن دی آداب آندے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ذکر رسول کی محفل کے اندر آ کے رنگ کس طرح چڑھتا ہے. اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے سنو, ہمارے بڑے کس طرح کے تھے. اے اندر کٹنا پڑے گا, اندر چاڑو پھیرنا پڑے گا, اندر اپنا مارنا پڑے گا, پھر رنگ چڑھے گا. اور جب تک اندر نہیں ختم کرو گے یہ بھوک اندر رہے گی. ساری زندگی مسجد میں بیٹھے رہو, بیت اللہ جا کے بیٹھے رہو, یاد رکھنا تمہیں کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا, تمہیں کچھ نصیب نہیں ہو سکتا. اپنا آپ جھکاؤ گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو حضرت جنید کہنے لگے نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں. تو حضرت بہلول نہ پھر آگے جا کے بیٹھ گئے. پھر السلام علیکم. وعلیکم. کون؟ انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا اچھا جی چلو یہ بتاؤ سونے کے آداب آتے ہیں؟ سونے کے. انہوں نے کہا جی آتے ہیں. کیا جی؟ عشاء کی نماز پڑھ کے نہ فوراً ذکر و تسبیح کرنا اور سورہ ملک سورہ واقعہ پڑھنا, بس پھر آنکھ لگ جائے سو جانا. آپ نے کہا اتنا بڑا پیر ہے, نہ بولنے کے آداب آتے ہیں نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ ہی سونے کے آداب آتے ہیں. حضرت جنید نے نا دامن پکڑ لیا. کہنے لگے اگر مجھے نہیں نہ آتے تو آپ پر بتانا واجب ہے, آپ پر بتانا واجب ہے. اب اس جملے کے اوپر میں دیکھوں گا کہ یہ بات کون سی پک کرتا ہے. حضرت بہلول کہنے لگے تساں جڑیاں گلاں کیتیاں نے نا یہ جملہ نقیب سمجھے گا اس وجہ سے کیونکہ یہ درس نظامی کی ابتدائی کلاس سے پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے نا فروعی چیزوں کو بیان کیا, اصل کو بیان نہیں کیا. میں نے آپ سے پوچھا بتائیں جی کھانے کے آداب کیا, تسی کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا, یہ کرنا, چبا کے کھانا. نہیں, اب یہ پہلا حسن سمجھنا. کہتے ہیں کھانے کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے تو اے تک لقمہ حلال دے یا حرام دے. کھانے کی آداب میں سے یہ اب جو دوسری بات کرنے لگا ہوں, میری بھی تربیت ہے, جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں سب کی یہ تربیت ہے. حضرت کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا ہے بتائیں تو صحیح. بندہ کہتا نہیں ہے پاجی ہے وہ بندہ نو ہے پتہ کہ کلام کیڑا کدو پڑھنا ہوئے ہے, یہ رنگ سمجھو, یہ ہماری تربیت. انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا ہے بتائیں بولنے کے آداب کیا ہے. آپ نے کہا لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا. انہوں نے کہا نہیں, بولنے کا آداب یہ ہے کہ آپ کا بولنا بھی خدا کے لیے ہو, آپ کا بولنا مصطفیٰ کے لیے ہو ہے, لوگوں کے لیے نہ آپ بولو ہے. یہی رنگ احمد رضا کے اندر تھا, تبھی احمد رضا کا ذکر آج بھی باقی ہے. احمد رضا کا کلام آج بھی بار بار پڑھو, نیا حسن پیدا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کو نہیں کہا گیا تھا نان پارا کا سردار آ رہا ہے, لکھو 2-3 شعر پڑھا دے گا اگلی زندگی سنور جائے گی. احمد رضا نے کہا لکھوں گا ضرور پر نان پارا کے سردار کے لیے نہیں, نبیوں کے سردار کے لیے لکھوں گا. میں کہتا ہوں اس طرح کے جملے کوئی لا کے بتائے, لکھ کے بتائے, کس سطح پہ جا کے لکھے. کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جملوں کا حسن دیکھو, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, وہی نور حق, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے, انہی کا سب نہیں. ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, ایک جاں نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل دور رضا, پر اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. فرمایا مصطفیٰ کی بارگاہ کا منگتا ہوں, جو ان کی بارگاہ کا منگتا ہو جاتا ہے پھر ادھر دھیان نہیں جاتا. لکھنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے, بولنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. دوسرا ادب بتایا, کہتے ہیں تو بولے بھی تو کن کے لیے. کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, ہزار خوف ہو
لیکن زبان ہو دل کی رفیق. اور اس پر میں کہتا ہوں اگر آپ نہ بھی نہ کچھ کہو ہے لیکن اس اگلے جملے کو دل میں جگہ دینا. ہزار خوف ہو زبان ہو دل کے رفیق، صدیوں سے رہا ہے قلندروں کا یہی طریق. وہ یہ نہیں دیکھا کہ حضرت اے گل کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا، یہ بات کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اللہ دے بندے ہو جدو نبی ابھی کسی کی شیخ کا ذکر کرو نا انج ہاتھ چکدا جی 5 منٹاں چ اتنے آندا تے نبی پاک دا ذکر کرنا سے تھوڑے ترلے پوانے پیندے تینوں شیخ نہ بہتا پیارے نبی نہ بہتا پیارے. یہ میں حضرت رنگ دیکھتا ہوں، میں تبھی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، قبر میں سب نے جانا ہے، نہیں پوچھا جائے گا پیر نو کدے واسطے منیا جائے. اگر وہ حضور نہ ہوندا تے اودے ہاتھ چومے جانے سن. دسو سارے ذرا بولو یار سارے. اگلا سنو، یہ میں کہتا ہوں اس بات گفتگو کے اوپر بھی اگر میں واخر دعویٰ نہ کر دوں نا تو یقین کریں کہ پوری محفل کا جو مقصد ہے نا وہ حل ہو جائے. یہ جو آپ کو اگلا جملہ بتانے لگا، کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا سونے کے آداب کیا ہے. اس جملے پہ نہ بھی سمجھ میں آئے پھر بھی آپ نے بولنا کیوں؟ کیونکہ یہ بات وہ ہے جس کا تعلق ہر ایک کے سکون کے ساتھ ہے، ہر ایک کی زندگی کے ساتھ ہے. میں نے آپ سے پوچھا سونے کے آداب کیا ہے تو سا کیا عائشہ تو فوری بات ذکر و فکر کر کے سونا. فرماتے ہیں نہیں، سونے کی آداب میں سے میں پھر کہوں گا اس جملے کو اپنی کنجوسی کا نشانہ نہیں بنانا. جملہ دیکھو کتنا بڑا کہا. کہتے ہیں سونے کے آداب پوچھیں تو آپ نے کہا ذکر و فکر کر کے سونا. سونے کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے نبی پاک دے کسی غلام دا بغض رکھ کے نہیں سوندا پیا ہے.